لکھا ہے کہ جب ایک حدیث کی سندیں کئی ہوں اگرچہ ضعیف بھی ہوں تو مل کے قوت کا فائدہ دے جاتی ہیں، لیکن اس کی تو صحیح سندیں بھی موجود ہیں۔ اس بنیاد پر میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ امر اتخوف علی امتی، بولو علی امتی من بعدی، مجھے میرے بعد میری امت پر جس کا خطرہ ہے میں اس کی وجہ سے میں غمگین ہوں۔ مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 470 ہے، اور اسی طرح بہقی شعب ایمان کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 333 ہے، مسند امام احمد کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 835 ہے، حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 247 ہے، متعدد مقامات پر حدیث موجود ہے۔ اب گھبرانا نہیں، اس میں تھوڑا سا مشکل وقت آئے گا لیکن فوراً ہی ہوا کا رخ بدل جائے گا۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے مجھے اپنی امت پر میرے بعد ایک چیز کا خطرہ ہے۔ جس وقت یہ کہا، کہتے ہیں قلت، شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے پوچھا وما ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ قال الشرک والشہوہ خفیہ، ہمت سے بیٹھنا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہماری لج مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، پر مجھے شرک کا خطرہ ہے، اس واسطے میں غمگین ہو کے بیٹھا ہوں۔ اب باقاعدہ ڈائلاگ چل رہا ہے، وہ نہ پوچھتے تو آج ہماری مشکل کیسے حل ہوتی؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشرک امتک من بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت، لفظ امت پہ غور کرنا، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ یہ سوال کیا کس نے؟ حضرت شداد نے، جو حدیث کے راوی ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ جواب کا خلاصہ ہے، بھولے شداد، تم شرک کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے ہو، جو تم نے سمجھا وہ نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا حضرت شداد کو، فرمایا سن میرے شداد، اما انہم لا یعبدون شمس ولا قمر ولا وزن ولا حجر ولکن یراؤون الناس باعمالہم، خبردار شداد سنو، قیامت تک میری امت شرک نہیں کرے گی، شرک جلی نہیں ہوگا، جس کو میں نے شرک کہا وہ ریاکاری ہے۔ ابا انہم لا یعبدون شمس ولا قمر، خبردار میری امت، صرف صحابہ کی بات نہیں، بات کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ میری امت نہ سورج کو پوجے گی، نہ چاند کو، نہ بت کو، نہ پتھر کو۔ کس کی بات ہے؟ لَٰكِن يُرَاءُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، ریاکاری کا مجھے خطرہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے۔ سرکار نے مطلقاً شرک فرمایا، تو اس سے مراد کیا لیا؟ شرک اصغر۔ اور شرک اکبر کی نفی اتنی زبردست انداز میں کی، 4 چیزوں کا تو نام لے لیا نا، کہ نہ شمس، نہ قمر، نہ بت، نہ حجر۔ اور شاید کسی کو وہم ہو کہ قبر کا نام نہیں آیا، تو شاید قبر والی گنجائش رہ گئی تھی، تو وہ سوچ لے، نہ شمس، نہ قمر، نہ بت، نہ حجر، نہ مزار، نہ قبر، کیونکہ سرکار نے لاکن سے مسئلہ حل کر دیا۔ لاکن یراؤون الناس باعمالہم، فرمایا میں جو شرک دیکھ رہا ہوں کہ ہو جائے گا وہ ریاکاری ہے، جس کا خطرہ ہے، ریا آ جائے گا امت میں۔ لیکن قبروں کی پرستش کا، بتوں کی پرستش کا، غیر اللہ کی پرستش کا شرک کس میں نہیں آئے گا؟ بولو امت میں۔ کس میں نہیں آئے گا؟ امت میں۔ تو یہ امت کا لفظ بولا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور واضح کر دیا ہے
کہ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ مجھے شرک کا خطرہ ہے، میں جو گھبرا رہا ہوں، تو امت رہے گی تو پھر مجھے گھبراہٹ ہے، امت نہ رہے تو پر امت کا لفظ کیسے بولا جائے؟ عقیدہ صحیح ہوگا لیکن ریاکاری آ جائے گی۔ یہ ہے جو پھیل گیا دنیا میں ہر طرف، ریا ہے، ہر وقت ریا کا خطرہ ہے، اب ہر وقت ہر موڑ پہ ریا کا خطرہ ہے۔ اس سے بچانے کے لیے سرکار فرما رہے تھے امت کا ثواب تھوڑا ہو جائے گا یا کام کا ثواب نہیں ملے گا چونکہ ریا آ جائے گا۔ اے میرے شداد، قیامت تک میری امت کو بتا دینا مجھے امت پر شرک جلی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے تو شرک خفی اور شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ یہاں لفظ امت بول کر میں نے بات بیان کی، مجھے ان لوگوں نے اپنی تقریروں میں بہت کچھ کہا کہ لاہور کا ایک ڈاکٹر پہلے نہیں مانتا تھا اب کچھ مان گیا ہے، کہتا ہے کہ شرک ہوگا مگر وہ شرک اصغر ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ اعتراض مجھ پہ نہیں، یہ تو تم سرکار پہ کر رہے ہو، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا مجھے شرک کا خطرہ ہے اور سرکار نے ہی فرمایا تھا مجھے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک بخاری میں ہے، دوسری مستدرک میں ہے، تو سرکار سچے ہیں تو پھر جو تعویل ہے وہ بھی سچی ہے کہ جو خطرہ نہیں تھا وہ شرک اکبر کا نہیں تھا، جو خطرہ تھا تو شرک اصغر کا خطرہ تھا۔ ہم نے جو کچھ کہا اس پر آج بھی قائم ہے۔ اس امت کی بیماری جو ہر جگہ مسلط ہو جائے وہ شرک جلی نہیں ہے، وہ شرک اکبر نہیں ہے، وہ شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے، لہذا اس کے خلاف ہم سب کو مشترکہ طور پر جہاد کرنا چاہیے۔ میرے اس کہنے پر جو پچھلے سیمینار میں نے کہا تھا قرب قیامت میں جب قرآن اٹھ جائے گا تو پھر شرک آ جائے گا، قرآن جب تک ہے شرک نہیں آئے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث پیش کی تو کہنے لگے یہ تم کہاں سے پیمائش لے آئے ہو کہ قرب قیامت کی، کہ قرب قیامت میں جا کے ایسے ہوگا؟ چونکہ ان لوگوں نے تو صرف شرک کے لحاظ سے صفایا آج سے صدیوں پہلے شروع کر دیا۔ آپ کو پتا ہوگا وہ جو تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دیلوی نے لکھا تھا، اس کے لحاظ سے تو آج سے کئی سال پہلے کی امت مشرک ہو چکی ہے معاذ اللہ، وہ تو قرب قیامت کا انتظار ہی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ تقویت الایمان میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، جو تقویت الایمان ہے حقیقت کے اندر ایمان فوت کرنے والی کتاب۔ اس کتاب کے اندر اس نے تفصیل کے ساتھ یہ چیز واضح طور پر لکھ دی ہے اور اس کو بیان کیا ہے اور اس پر بہت تفصیل کے ساتھ اس نے اپنی طرف سے مختلف خرافات کا اظہار کیا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ابھی جواب کی حدیث تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طرح یہ بات واضح ہو کہ ہمارا سر کل بھی فخر سے بلند تھا اور آج بھی اللہ کے فضل سے فخر سے بلند ہے۔ یہ تقویت الایمان صفحہ نمبر 5 کہتا ہے اور دعویٰ مسلمانی کے کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ یہ منہ اور یہ دعوے، سچ فرمایا اللہ صاحب نے کہتا ہے سچ فرمایا اللہ صاحب نے سورہ یوسف میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ اکثر لوگ جو دعویٰ نہیں کرتے وہ تو ویسے ہی خارج ہیں۔ کہتا اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ شرک میں گرفتار ہیں۔ اور آیت کب اتری؟ سرکار پر، اور اس وقت سے ہی صفایا کر دیا ہے کہ اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں معاذ اللہ وہ شرک میں گرفتار ہیں، اور شرک کا دعویٰ شرک جلی کا۔ ہم نے کہا یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، دجل ہے، کذب ہے، اس کا صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کا یہ مسئلہ ہماری عظیم امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے حل کروا دیا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیا تھا۔ اس جواب سے آج ان لوگوں کے منہ بند ہو چکے ہیں۔ وہ حدیث شریف بخاری شریف میں حدیث نمبر 7312 ہے اور مسلم شریف میں وہ حدیث نمبر 1037 ہے جس کے اندر ہمارے اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ قربان جائیں نگاہ نبوت کے فیصلوں پر
ہر چیز کو اسی دن کھول کے بیان کر دیا گیا تھا۔ یہ دیکھو مسلم شریف ہے، اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور ہر بات کو کھول کے ہمارے محبوب علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ حدیث کا نمبر ذہن میں رکھنا 1037 مسلم شریف۔ بات ہو رہی تھی اس دین کی عظمت کی، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی۔ آج وہ حدیث کا ایک حصہ لوگ پیش کرتے ہیں دکانداروں کے سامنے کہ یہ جلالی کہتا ہے شرک نہیں آئے گا، حدیث میں تو ہے شرک آ جائے گا۔ کون سا بت پرستی والا آ جائے گا؟ کون سا قبروں کو پوچھ کر بندگی کرنے والا شرک معاذ اللہ آ جائے گا؟ پوچھا گیا دلیل کون سی ہے؟ اب توجہ کرنا، سننا تاکہ ان کی اس شرارت کا تم جواب دے سکو۔ اس حدیث کے لفظ یہ ہیں لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لات عزا کی پھر بندگی ہوگی۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے، دن رات کے جانے سے پہلے، دنیا کے خاتمے سے پہلے پھر لات اور عزا کی بندگی ہوگی۔ تو یہ بگلے بجانا شروع ہو گئے۔ دیکھو تم کہتے ہو کہ ریاکاری والا شرک ہے، ویسے بتوں والا شرک نہیں ہوگا، یہ تو واضح لات عزا کا نام لکھا ہوا، تو عبادہ کا نام موجود ہے، حتی تعبد اللات والعزى، یہاں تک کہ لات عزا کی بندگی کی جائے گی تو پھر قیامت آئے گی۔ تو مستقبل میں ایسا ہوگا، اور ان کے بقول 1.5 صدی پہلے ہو چکا ہے، اور سارے ہوا چلی کہتے ہیں برے صغیر کے سارے مشرک ہو گئے معاذ اللہ۔ اب یہ حدیث تم نے سنی، وہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، سرکار نے فرمایا تھا اس سے پہلے لات عزا کی پھر بندگی ہوگی معاذ اللہ، وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان کے بقول۔ میں نے اس حدیث کی وضاحت آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنے کا عزم کیا ہے۔ اللہ مجھے اس میں اپنی طرف سے شرح صدر عطا فرمائے۔ یہ بات جو آج یہ کرتے ہیں، بھلا ان کو حدیث کا فیض کیسے ملے؟ عقیدہ نہیں حدیث بیان کرنے والا، عقیدہ یہ ہو کہ کل کی خبر نہیں دے سکتے، اور ثابت کرنا ہو پہ آئیں تو 14ویں صدی کی خبر مان جائیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ 14ویں صدی میں 13ویں صدی میں پھر لات عزا کی بندگی شروع ہو جائے گی۔ مت ماری گئی ان لوگوں کی، ان کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ حدیث بیان کرے۔ حدیث بیان کریں تو حافظ الحدیث کے غلام بیان کریں۔ باقاعدہ اس پر ہماری عظیم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار سے مکالمہ کیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پوچھنے لگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرماتے ہو لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، یہ حدیث آپ کی سچی ہے، لیکن میں نے جو کچھ آپ سے پڑھا اس پر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ سننا، حضرت عائشہ صدیقہ کی فقاہت، احسان ہے ان کا ہم پہ، وہ نہ پوچھتی تو آج جواب ہمیں کہاں سے ملتا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت لأظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محبوب میں تو یہ سمجھ بیٹھی تھی اور سمجھا ہوا ہے کہ جب آیت اتر گئی ہے اللہ اپنا تعارف یوں کروا رہا ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، دین پر حق دے کے بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ وہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ مشرکوں کو پسند نہ آئے۔ تو کہنے لگی محبوب میں نے تو یہی سمجھا ہوا ہے کہ اب شرک نہیں آئے گا، چونکہ دین غالب ہوگا تو یہ مطلب ہے کہ شرک کی جڑیں کٹ گئیں، اب شرک نہیں ہوگا۔ میں آج سے سمجھ بیٹھی، آپ نے سمجھایا تھا، میں نے اسلام کی عظمت کو جو سمجھا ہے تو یہ ہے اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ محبوب تم نے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں، تمہارا توحید کا سبق قیامت تک یاد رکھا جائے گا، تو دین غالب ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا بنا کہ لات عزا کی بندگی پھر ہو جائے گی؟ اب جواب سننا،
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں